یہاں پہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ مسجد میں عقد نکاح کرنا یہ مستحب ہے۔ نکاح ایک سنت ہے، یہ بھی بڑے قابل غور بات ہے کہ نکاح سنت ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث شریف موجود نہیں، سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح جو ہے یہ سنت ہے، اور سنت کا بہترین جگہ اس کی ادائیگی کی وہ مسجد ہے۔ کہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، یعنی ایک جوڑا جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ مسجد سے رکھی جا رہی ہے، کئی سنتیں اور ادا ہو جاتی ہیں مسجد میں آنے سے، اور کتنا بڑا ثواب اس بندے کو پہنچے گا جو اس طرح کا اہتمام کرے گا۔ اب اس بات سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب نکاح سنت ہے اور مستحب مسجد میں ہے تو پھر اس میں باقی چیزیں کہاں سے آ رہی؟ یہ ڈھول بجانا، یہ بینڈ بازے بجانا، یہ ناچ گانے کروانا، یہ بچیوں کا اکٹھے ہو کے معاذ اللہ گانے گانا اور اس طرح کی صورتحال کرنا، اور یہ ناچنا اور یہ کودنا اور یہ اس طرح کا کام کرنا، یہ سب کچھ ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ اتنا مقدس کام ہے۔ النکاح من سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اب اس سنت کو کس طرح شیطان ہم سے پامال کرواتا ہے، اس سنت کو کس طرح نشانے بازی کی جا رہی ہوتی ہے، جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جن کی سنت ہے ان کی سنت ادا کرتے ہوئے اس کے دائیں بائیں کتنی سنتوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے انداز میں اور اپنے اندر ہوتے نہیں ہیں، وہ سارے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی کی اتنی جرت نہیں ہو رہی ہوتی کہ سرکار کی سنت کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور کوئی اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اماموں کی کمزوری ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم جو اسلام کے خلاف ایک چیز ہو رہی تھی اس کے سامنے بند باندھ سکیں، بول سکیں۔ وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو انہوں نے قبر میں تشریف لانا ہے، اور فرشتوں نے کہنا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا۔ جنہوں نے قبر میں آنا ہے ان کی سنتوں کا خیال اگر دنیا میں کسی نے نہ کیا تو پھر قبر میں پہچان کیسے نصیب ہوگی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک طرف سرکار ہوتے ہیں اس وقت، ایک طرف رسم و رواج ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے شیطانی رسم و رواج ہیں۔ جو شریعت سے چیز ٹکرائے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، وہ بندے کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، صریح طور پہ الفاظ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں حدیث شریف کی، النکاح من سنتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ تو سنت میں کیسی گڑبڑ؟ یعنی سنت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور ہم ان کا کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو یہاں ہی ایک مسلمان کو رک جانا چاہیے بھئی یار سنت ادا کرنی ہے، اور سنت ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کام میں گناہ والے کروا رہا ہوں بیچ میں۔ اب اس پہ کوئی اگر ناراض ہو کرنے پر تو ناراض ہو جائے۔ ایک بات کا ذہن میں رکھنا کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ناراض نہ ہو۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر آگے والا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اب وہاں دھیان رکھا جاتا ہے فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، یا رسم و رواج کا دھیان رکھا جاتا ہے، یا یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں کون ذہن میں ڈال رہا ہے؟ حدیث تو ادھر رہنمائی کر رہی ہے، قرآن تو ادھر رہنمائی کر رہا ہے، یہ باتیں کون ڈال رہا ہے؟ یہ باتیں شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے، یہ باتیں نفس امارہ ذہن میں ڈال رہا ہے۔
ان باتوں کو آڑ بنا کے وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور بالکل ایسے بھرپور طریقے سے کرواتا ہے۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، سارے وہ قیامت والے دن کے لیے گواہ باندھے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں اس کی آواز جائے گی، یہاں تک کہ یہ دیواریں بھی گواہی دیں گی، یہاں تک کہ یہ اینٹیں اور مٹی بھی گواہی دے گی، ریت کے ذرات بھی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو سارے ہم گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر پھر مزید پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس پیسے کا بھی حساب کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ سارا پیسہ مثال کے طور پہ دین میں خرچ کر دیا جاتا، وہ سارا پیسہ اللہ کے گھر میں خرچ کر دیا جاتا، وہ سارا پیسہ کسی غریب کو دے دیا جاتا، تو وہ پیسہ انسان کے لیے آخرت کے لیے پیسہ بن جاتا، آخرت کے لیے اس کی دولت بن جاتا، نیکیوں کا ذخیرہ بن جاتا، اس کے لیے فائدہ مند بن جاتا، اس کی قبر کی روشنی بن جاتا، اس کے لیے آخرت کی کامیابی بن جاتا۔ اب یہ پیسہ جو خرچ ہوا، یہ پیسہ اس کے لیے معاذ اللہ جہنم کا باعث بنے گا، اس کے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، سنت ادا کرتے ہوئے سنت میں ہی اندر آگے گڑبڑ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس حدیث شریف کو پھیلانے کی ضرورت ہے، آگے تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور خود عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے جہاں ایسا کوئی معاملہ، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی دوست اس طرح کا کوئی معاملہ کر رہا ہو، تو پھر انہیں پیار سے یہ حدیث شریف سنائی جائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پیار کا تقاضا جب ادا ہوگا، یعنی پورا ہوگا، تو پھر وہ اس کی برکت ہوگی۔ میں نے آپ کو سامنے حدیث شریف بیان کی تھی پچھلے دنوں میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں نہیں ہیں۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ کوئی نفلی نمازیں میں زیادہ کوئی تہجد گزار نہیں ہوں، اور یہ کوئی زیادہ نفلیں نہیں پڑھنے والا، میں کوئی زیادہ اس طرح کر کے نفلوں میں عبادت زیادہ نہیں کرنے والا، یہ تھا میرے پاس زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے نیکیوں کے لحاظ سے کوئی اتنا ذخیرہ نہیں ہے۔ مفہوم یہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں فرمایا، اور اس نے آگے سے یوں صحابہ رسول نے جواب دیا، تو اس نے جواب میں ایک چیز ایڈ ضرور کی، اس نے کہا یہ ایک چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا یہ محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کی محبت نے کام آنا ہے۔ تو سنت سے محبت سرکار سے محبت ہے۔ محبت نظر آتی ہے جب کوئی معاملہ بن جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون محب ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا یہی محب کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کا دھیان رکھنے کی اور شریعت مطہرہ کے سائے کے نیچے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔